ہم آج خدا کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو مسیح کا ہم شکل بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو مسیح کا ہم شکل بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ جو ہے وہ دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی مانند بننا چاہتے ہیں۔ ہم فلمی جو ایکٹر ہیں یا ایکٹریسز ہیں ان کی مانند بننا چاہتے ہیں، ہم سیاسی لیڈرز کی مانند بننا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں خدا نے مجھے اور آپ کو جو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ مسیح کی مانند بننے کے لیے بنایا ہے، مسیح کا ہم شکل ہونے کے لیے بنایا ہے۔ رومیو 8 باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ آمین۔ کس کے ہم شکل ہوں؟ اس کے بیٹے کے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا خداوند، ہم اس کے ہم شکل ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یسوع مسیح ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا منجی ہے، وہ ہمارا نجات دینے والا ہے، وہ ہمارا باپ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم باتوں میں کہتے ہیں یسوع باپ، تو یہ ایک غلط تھیولوجی ہے، یہ غلط ہے، اس کو ہم نے ایسے نہیں بولنا۔ ہم نے یسوع مسیح کہنا ہے، خداوند یسوع مسیح کہنا ہے، میرا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کہنا ہے، میرا بھائی خداوند یسوع سے کہ میں تمہیں دوست کہتا ہوں، میرا دوست خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح میرا باپ نہیں ہے، بلکہ میرا اور خداوند یسوع کا باپ ایک ہی ہے۔ آمین۔ اور وہ آسمانی باپ ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کون ہے؟ آسمانی باپ ہے، اور پارکری میں کہتے ہیں آکاشی پتا، ایسے ہی رامشی آکاشی پتا کہتے ہیں آسمانی باپ۔ ہمارا ایک ہی باپ ہے خداوند یسوع کا، اور ہمارا ایک ہی باپ ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا بھائی ہے، اس لیے ہم میراث ہیں، ہم سب حصے دار ہیں اس میراث کے جو خداوند یسوع کے پاس ہے، اور ساری میراث یسوع کی ہے اور ہم اس کے حصے دار ہیں۔ آمین۔ تو ہمیں کس لیے مقرر کیا گیا کہ ہم اس کے بیٹے، ہمارے نجات دہندہ، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل ہوں۔ کلسی 1 باب اس کی 15ویں آیت، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم مسیح کے ہم شکل بننے کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو جو خلق کیا گیا ہے وہ خداوند یسوع کا ہم شکل ہونے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ جب میں بات کر رہا ہوں مسیح کی مانند بننا، مسیح کا ہم شکل بننا، تو میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ مسیح کی مانند حلیم ہونا ہے، مسیح کی مانند فروتن ہونا ہے، مسیح کی مانند فرما بردار ہونا ہے، مسیح کی مانند جو ہے وہ باپ کی فرما برداری کرنے والا بننا ہے۔ اصل میں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مسیح کی مانند طاقت قدرت والا بننا ہے۔ آمین۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی مانند بننے سے مراد ہے کہ ہمارے وسیلہ سے شیطان کا کام تباہ ہو، ہمارے وسیلہ سے جکڑے آزاد ہوں، قیدی رہائی پائیں، بیمار شفا پائیں، اور ہمارے وسیلہ سے کلیسیا ترقی کرے۔ جو یسوع کر رہا تھا وہ ہم کریں۔ آمین۔ مسیح کی مانند ہونے سے مراد یہ ہے، اور مسیح کی مانند بننے کے لیے خدا نے شروع سے ہی کہہ دیا، جب پیدائش ہم 1 باب 26 آیت دیکھتے تو ہم نے لکھا ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ تو یہ خدا کا شروع سے منصوبہ ہے کہ انسان خدا کی مانند ہو، انسان اس کی شبیہ پر ہو، انسان خدا کا شروع سے یہ منصوبہ ہے۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں مقرر کیا کہ وہ میرے بیٹے یسوع کے ہم شکل بنے۔ ساری مخلوقات میں سے صرف بنی نوع انسان کو ہی خدا نے صورت دی ہے اور اپنی مانند شبیہ دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنی مانند خدا نے بنایا ہے صرف بنی نوع انسان کو۔ بنی نوع انسان جب کہتے ہیں نا تو پھر اس میں کل انسانیت آ جاتی ہے،
خدا سب سے پیار کرتا ہے. لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا پوری دنیا سے پیار کرتا ہے اور خدا نے پوری دنیا کے لیے اپنا بیٹا دے دیا ہے، اور خدا کی یہ خواہش ہے کہ پوری دنیا بچ جائے، نجات پائے اور ان کی زندگی میں خدا کے قدرت والے کام ہوں. اور خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ جو اس کے ہیں، جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، جو اس کے بیٹے یسوع کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں، وہ اس کی مانند ہو، ان کی صورت یسوع جیسی ہو، ان کے اندر سے یسوع نظر آئے. لوگ کہیں کہ ہمیں ان میں سے یسوع نظر آتا ہے، یہ یسوع کی مانند ہے، یہ معاف کرنے والے ہیں، یہ دیانتدار ہیں، وفادار ہیں، حلیم ہیں، فروتن ہیں، سب کچھ برداشت کرنے والے ہیں، یہ یسوع کی مانند ہیں. لوگ جب یسوع کی قدرت ہمارے اندر دیکھیں، ہمارے وسیلہ سے بدروحوں کو بھاگتا دیکھیں، بیماروں کو شفا پاتا دیکھیں، ابلیس کے کام تباہ ہوتے دیکھیں، تو وہ کہیں کہ واقعی یہ یسوع کے پیروکار ہیں. آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہم کیوں کہتے ہیں جی یہ واشنگ مشین بجلی پہ چلتی ہے؟ کیونکہ وہ اس میں سے بجلی کرنٹ جو ہے وہ نکلتا ہے، اس میں کام کرتا ہے. اور جب ہم یسوع کی مانند ہوں گے تو یسوع ہمارے اندر سے نظر آئے گا، اس کی قوت ہمارے اندر آئے گی اور وہ قوت آگے کام کر رہی ہوگی. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ یسوع کی مانند ہوں، اس کی شبیہ پر ہوں. 104 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے ہم سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں خدا کی صورت پر ڈھلتے جائیں. آمین. کیا لکھا ہے؟ ہم سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں. ایک بات بتا دوں، لکھا ہے جھوٹے ہونٹوں سے خدا کو اور سچائی سے ابلیس ڈرتا ہے، سچے لوگوں سے. اسے پتا ہے کہ سچ بولنے والے سے، اس کے ہونٹوں سے خدا کو پیار ہے، اس لیے وہ ہمیں جھوٹ کی طرف لگاتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں کئی دفعہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. جھوٹ بولیں گے کچھ نہیں ہوگا، کہ سچ بھی بولیں گے کوئی مار نہیں دے گا ہمیں. لیکن کیونکہ ہم اس جبلت میں پڑ گئے ہیں، اس لیے ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ کی تاثیر یسوع کے نام سے ہمیں چھوڑے. تو کیا لکھا؟ ہم سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں خدا کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں. ہر روز سچائی میں، ہر روز ایک فیصلہ کرتے ہیں میں نے سچ بولنا ہے، ہر روز اسی سچائی میں، ہر روز اسی پاکیزگی میں اور اسی صورت میں ڈھلتے جاتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم خدا یا کوئی معبود بن جاتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم تکبر سے بھر جائیں اور ہم جھوٹ اور زیادہ بولیں. کیونکہ میں ایک بات بتاؤں، شیطان کا سب سے قدیم حربہ جھوٹ بولنا ہی ہے. اس نے جھوٹ بولا، اس نے آدم اور حوا سے جھوٹ بولا، اور مسلسل وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے. آج بھی وہ ہمارے ذہن میں جھوٹے خیال ڈال دیتا ہے، آج بھی وہ جھوٹ بولتا ہے ہم سے تاکہ ہمیں تباہ کرے، تاکہ ہمیں برباد کرے. اس نے حوا اور آدم سے جب جھوٹ بولا تو آدم اور حوا اس سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ باغ عدن میں برکت کے گھر میں رہتے تھے. وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا نہیں تھا، وہاں خون اور پسینے کی روٹی کھانا نہیں تھا، وہاں لعنت نہیں تھی. لیکن جیسے ہی آدم اور حوا نے جھوٹ مان لیا اور اس کو قبول کر لیا، اس کے بعد کی سچویشن دیکھیں، اس گھر میں سے باہر نکال دیے گئے، پھر انہیں زمین لانتی ہو گئی، اونٹ کٹارے اگانا شروع کر دیے، خون اور پسینے کی روٹی کھانا شروع کر دی، قتل و غارت آ گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے جھوٹ ماننا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، ہم نے پاکیزگی میں بڑھنا شروع کرنا ہے. آمین، ہاللیلویا. شیطان نے آدم اور حوا کو کہا تھا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، اور یہ جھوٹ بولا تھا اس نے، تم پھل کھاؤ گے،
خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ افسیوں 4 باب اس کی 22ویں 23ویں 24ویں آیت میں لکھا ہے، تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو۔ دیکھیں کیسا خوبصورت خدا مجھ سے اور آپ سے نصیحت کر رہا ہے، اس پرانی انسانیت کو جس میں یسوع میں آنے سے پہلے ہم تھے۔ کئی دفعہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں اس سے پہلے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس سے پہلے ہم ناپاکی میں بھی ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم دھوکے میں ہوتے ہیں، چوری میں ہوتے ہیں اور بہت سارے کاموں میں ہوتے ہیں۔ لیکن جس روز ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نیا ہو گیا۔ اس کے بعد پرانی انسانیت ہمارے اندر واپس نہ آئے۔ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ آمین۔ پھر سچائی اور راست بازی اور پاکیزگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، سچائی، اس کے بعد سیدھا رستہ، اور اس کے بعد پاکیزگی۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے مسیح کی مانند بننے کے لیے۔ آپ مسیح کی زندگی میں جھوٹ نہیں دیکھیں گے، آپ مسیح کی زندگی میں جو ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ دیکھیں گے۔ آپ سیدھے رستے پہ چلنے والا مسیح دیکھیں گے۔ گناہ نہیں تھا ان کی زندگی میں، اور نہ ہی مسیح کی زندگی میں ناپاکی تھی، بلکہ جس کو وہ جو ناپاک اسے ٹکرا جاتا وہ پاک ہو جاتا۔ آمین۔ اتنی پاکیزگی تھی یسوع مسیح میں کہ ایک عورت جو 12 برس سے بیماری میں ہے، جب یسوع کو ٹکراتی ہے تو وہ شفا پا جاتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمارا کردار، ہمارا مزاج، ہماری شخصیت کی تبدیلی ہے، یہ بدل جائے مکمل طور پر۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا کردار یسوع مسیح جیسا ہو۔ مبارکبادی آپ نے پڑھی ہوگی متی کی انجیل میں 5ویں باب میں، ان مبارکبادیوں جیسا ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا کردار روح کے پھلوں جیسا، غلطیوں 5 باب اس کی 22ویں آیت۔ ہم روح کے پھلوں سے لدے ہوں، محبت، اطمینان، تحمل، خوشی، صبر، پاکیزگی، راست بازی۔ خدا چاہتا ہے ہمارے کردار میں سے یہ چیزیں نظر آئیں۔ ہمارا کردار مسیح کی مبارکبادیوں جیسا ہو۔ متی 5 باب جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مبارکبادیاں نظر آتی ہیں۔ جلدی سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آمین، آمین۔ خدا چاہتا ہے ہمارا کردار خداوند یسوع مسیح کی ان خوبیوں جیسا ہو، ان خوبیوں جیسا ہو جو غلط اس میں نظر آ رہی ہیں ہمیں خدا کے کلام میں سے، متی 5 باب میں سے۔ پھر خدا چاہتا ہے کہ ہمارا کردار اور کیسا ہو۔ 5واں باب غلطیوں 22ویں آیت، لیکن مگر روح کا پھل محبت ہے، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
یہ ہے روح کا پھل جس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں۔ اب آپ ذرا غور کریں تو مسیح کے بارے میں جب پڑھیں بائبل مقدس میں سے تو آپ کو یہ ساری خوبیاں خداوند یسوع میں نظر آئیں گی، مبارک بادی والیاں بھی اور یہ روح کے پھلوں والیاں بھی۔ روح کے پھلوں سے بھرا اور اس کی نعمتوں سے لدا ہوا شخص مسیح کی مانند شخص ہے۔ پھر دوسرا پطرس اس کا پہلا باب 5ویں سے 8ویں آیت، پطرس بھی ایک فہرست جو ہے وہ بیان کرتا ہے کس طرح جو ہے خدا کس طرح کا کردار ہم میں چاہتا ہے۔ دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 5ویں سے 8ویں آیت، لیکن پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ، کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کیسا خوبصورت پیغام ہے پطرس کا۔ پطرس کن باتوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اندر بڑھانا ہے اور کوشش کر کے، کیا کر کے؟ کوشش کر کے۔ کون سی باتیں ہیں؟ ایمان، نیکی، معرفت، پرہیزگاری، صبر، دینداری، برادرانہ الفت اور محبت۔ آمین۔ یہ چیزیں ہمارے کردار میں ہوں۔ آج صبر نہ ہونے کی وجہ سے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کڑواہٹ ہے، غصہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ابلیس ہماری صحت کو بھی کھا رہا ہے، پیسے کو بھی کھا رہا ہے۔ ہم بہت کماتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں، اس پہ برکت نہیں۔ ہم بہت دوائیاں لیتے ہیں لیکن دوائیاں اثر نہیں کر رہی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کڑواہٹ، غصہ، نامعافی، عدم برداشت، صبر نہیں ہے۔ مسیح جیسا کردار نہیں ہے۔ ہم مسیح کے پیروکار تو بننا چاہتے ہیں، مسیح کی مانند نہیں بننا چاہتے۔ اور میں نے یہ تجرباتی طور پہ بتایا آپ کو۔ میرے پاس ایک جوڑا آیا بے اولاد، اور کئی دفعہ ان کو امید ملی، لیکن وہ امید جنم لینے سے پہلے ہی جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ اور انہوں نے کہا دعا کریں۔ جیسے میں نے دعا کرنا شروع کی، روح القدس نے مجھے کہا کہ کہو کہ لڑنا بند کر دیں، اکڑواہٹ کو ختم کریں، معاف کریں ایک دوسرے کو۔ دعا کرنے کے میں نے کہا جی دعا بعد میں آگے کرتے ہیں، آپ پہلے بتاؤ لڑتے کیوں زیادہ، غصہ کیوں کرتے ہو؟ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع ہو گئے، اور مجھے کہنے لگے جی وہ یہ لڑتا ہے، پھر وہ کہ جی وہ لڑتا ہے میرے سامنے تھوڑا سا۔ میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی برکت ضائع نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابلیس آپ کی برکت نہ کھائے، آپ کو لڑائی ختم کرنی ہے، نامعافی کو ختم کرنا ہے، کڑواہٹ کو ختم کرنا ہے، اور معافی دے دینی ہے۔ سب کو دیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہے، جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، جنہوں نے آپ کو جو ہے وہ کم تر سمجھا ہے، سب کو معاف کریں، کڑواہٹ کو چھوڑیں، معاف کر دیں، اپنا آپ آزاد کر دیں، غصہ ختم کریں، لڑائی ختم کریں۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ کو خدا اگلے ہی سال اولاد دے گا۔ انہوں نے اس بات کو سمجھا، انہوں نے کہا نقصان تو ہمارا ہی کر رہے ہیں ہم۔ ایک تو ذہنی ٹینشن رہتی ہے، لڑائی جھگڑا کر کے گھر میں ماحول خراب ہوتا ہے، دوسرا جو اولاد خدا دیتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، تیسرا گھر میں روپے پیسے کی بھی قلت ہے۔ کہاں جی پائے صاحب ٹھیک ہے، ہم آج سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے اور ہم تیار ہیں۔ میں نے کہا میرے پیچھے دعا کریں۔ انہوں نے میرے پیچھے دعا کی اور پھر میں نے ان کے لیے دعا کی، اور آج خدا نے انہیں خوبصورت اولاد دی ہوئی ہے، ایک نہیں ایک سے زیادہ۔ اور وجہ کیا ہے؟ جب یہ خوبیاں روح القدس مجھے اور آپ کو دینا چاہ رہا ہے تو اس کے پیچھے راز ہے۔
جب پاک روح کہہ رہا ہے کہ روح کا پھل کیا ہے؟ محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، صبر ہے، پرہیزگاری ہے، دیانتداری ہے، تحمل مزاجی ہے، حلم ہے، اس کے پیچھے راز ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو شیطان ہماری نہ زندگی پر، نہ پیسے پر، نہ روزگار پر، نہ حال پر، نہ مستقبل پر، وہ کسی چیز پر قبضہ نہیں کر پائے گا۔ آمین۔ جب ہماری زندگی میں روح کے پھل نظر آئیں گے، روح کی نعمتیں نظر آئیں گی، جب پطرس والی یہ فہرست ہمارے اندر ہوگی، ہم کوشش کر کے ایمان پر، نیکی، معرفت، پرہیزگاری، صبر، دینداری، برادرانہ محبت اور آپس میں محبت، جب ان چیزوں میں ہم بڑھ جائیں گے تو پھر شیطان ہم پر غالب نہیں بلکہ ہم شیطان پر غالب آئیں گے۔ آمین۔ اور یہی مسیح کی مانند بننا ہے، یہی تو ہے یسوع کی مانند بننا، یسوع کا ہم شکل بننا۔ وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا، اسے لعن طعن کی گئی لیکن اس نے لعن طعن نہیں کی، اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی لیکن اس نے انصاف کرنے والے کے حوالے کیا سب کو۔ جب ہم یسوع مسیح کا ہم شکل بن جاتے ہیں، یسوع مسیح کی مانند بن جاتے ہیں، تو پھر ہم نشو و نما پانا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ترقی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے بدن صحت پانا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا پیسہ آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابلیس پھر ہمارا پیسہ نہیں کھا پائے گا، وہ اگر منہ کھولے گا بھی تو خدا کے پاک فرشتے پہلے ہی اس کا منہ بند کر دیں گے۔ ہماری ڈائریکشن چینج ہو جائے گی، ہم چاہتے ہوئے بھی اپنا پیسہ ضائع نہیں کر پائیں گے کیونکہ روح القدس ہمارا مددگار ہوگا۔ کوئی چاہتے ہوئے بھی ہمارا پیسہ نہیں کھانے پائے گا کیونکہ روح القدس ہمارا مددگار ہوگا۔ خدا چاہتا ہے، اور خدا نے اگر یہ زندگی ہمیں دی ہوئی ہے تو یہ خدا کی طرف سے موقع ہے۔ خدا تحمل کر کے انتظار کر رہا ہے کہ ہم یسوع کے پاس جانے کے لیے مسیح کے ہم شکل بن جائیں، ہم اپنے کردار کی تعمیر و ترقی کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کردار خود تعمیر کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے فیصلے ہیں جو ماضی میں ہم نے لیے ہیں، ہم آج انہی فیصلوں کی صورت نظر آ رہے ہیں سامنے۔ اگر ایک شخص آج بہت زیادہ ہرونچی ہے، نشئی ہے، تو اس نے کسی دن فیصلہ لیا تھا کہ وہ گٹکا کھائے گا، مین پوڑی کھائے گا، سگریٹ پیے گا، اور آہستہ آہستہ وہ اس جگہ پر آ گیا۔ آج ایک شخص بہت زیادہ زانی ہے، بدکار ہے، یا وہ حرام کار ہے، اس نے فیصلہ لیا تھا کہ جسم کی خواہشوں میں پڑے گا وہ، اور پھر آج وہ اس جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ تو خدا نے موقع دیا ہے، مہلت دی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے کردار پر کام کرو، اپنے کردار کو درست کرو، اپنے کردار کو تعمیر کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، ابلیس کے بہکاوے کو سمجھو، جھوٹ کی زندگی سے نکلو، نہ راستی کی زندگی سے نکلو، نہ پاکی کی زندگی سے نکلو، پاکیزگی میں آ جاؤ، میرے بیٹے یسوع کی مانند بن جاؤ۔ خدا کی یہی خواہش ہے۔ اور جب دنیا آپ میں سے یسوع کو دیکھے گی، بدروحوں کو یسوع نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ میں سے۔ جب بدروہیں یسوع کو دیکھتی ہے گریسونیا کے علاقے میں، خداوند یسوع جھیل میں سے، کشتی میں سے نیچے اتر کر خشک زمین پر پاؤں رکھتے ہیں، اور لکھا ہے بدروہیں کہتی ہیں، اے یسوع مسیح خدا تعالیٰ کے بیٹے، تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کیوں آ گیا؟ بدروحوں کو یسوع نظر آنا شروع ہو گیا۔ جب آپ میں مسیح ہوگا، مسیح کی خوبیاں ہوں گی، جب آپ یسوع کی مانند بننے کے لیے دعا کریں گے، کوشش کریں گے، خدا سے مدد مانگیں گے، یسوع کا کردار آپ میں سے نظر آنا شروع ہوگا۔ لوگ کہیں گے یہ بیٹی یسوع کی مانند ہے، یہ بیٹا یسوع کی مانند ہے۔ بدروہیں آپ کو دیکھ دیکھ کے چیخنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو خدا کا بیٹا ہے،
یہ یسوع کی مانند ہے، یسوع مسیح کی قدرت اس کی زندگی میں ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ابلیس کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کیوں آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے؟ کیوں آپ کے کردار کو خراب کر رہا ہے؟ کیوں ناپاکی میں ڈال رہا ہے؟ کیوں ناراستی میں ڈال رہا ہے؟ تاکہ یسوع آپ میں سے نظر نہ آئے، تاکہ آپ یسوع کی مانند نہ بنے، تاکہ آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے برکت کا باعث نہ بنے۔ لکھا تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب ایک شخص یسوع کی مانند بننا شروع کر دیتا اپنے گھر میں تو پورا گھر جو ہے بدل جاتا ہے۔ اس لیے یسوع کی مانند بننا بہت ضرور ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا روح ہمارے اندر کام کر رہا ہے، اور آج جب خدا ہم سے بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے ہم میں سے ہر ایک یسوع کی مانند بن جائے۔ آمین، آمین۔ ہم میں سے ہر ایک یسوع کی مانند بن جائے، ہم میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہی کی وسعت کرنے والا بن جائے، ہم میں سے ہر ایک سچائی میں زندگی گزارنے والا بن جائے۔ یہ روح القدس کا کام ہے کہ ہم میں مسیح جیسا کردار اور مزاج پیدا کریں۔ آئیں پڑھیں 2 کرنتھیوں 3:18 آیت۔ خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے زور، ہماری طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہے، جس سے آپ اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں میں تیار ہوں مسیح کی مانند بننے کے لیے، میں اپنی خودی کا انکار کرتا ہوں، میں اپنی پرانی انسانیت کو آج سے چھوڑتا ہوں، اور آج سے میں یسوع کی مانند بننے کے لیے اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں۔ اور جیسے ہی آپ یسوع کی مانند بننے کے لیے روح القدس کو اپنا آپ دے دیں گے، روح القدس درجہ بدرجہ، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے، آپ اگلے ہی دن ایک نوجوان نہیں ہو گئے تھے، بلکہ آپ درجہ بدرجہ بڑھتے گئے، اور آپ کا قد بھی بڑھا، آپ کی عقل بھی بڑھی، آپ نشوونما پاتے گئے، اور آپ ایک نوجوان بن گئے۔ پھر اسی طرح جب آپ روح القدس کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، آپ درجہ بدرجہ ہر روز ہر روز یسوع کی مانند بنتے جاتے ہیں، کیونکہ روح القدس آپ کو یسوع کی مانند بناتا ہے۔ آمین۔ اس لیے روح القدس کو موقع دینا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ہم مسیح کے ہم شکل بنتے جاتے ہیں، اس کا جلال ہم میں سے بہنا شروع کرتا ہے۔ یسوع کے شاگرد پطرس اور یوحنا، یسوع آسمان پر چلا گیا ہے، یہ بالا خانہ میں دعائیں کر رہے ہیں، روح القدس زور سے نازل ہوتا ہے، غیر زبانوں میں دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی اکثر بدل جاتی ہے۔ اور ایک دن یہی پطرس اور یوحنا جا رہے ہیں، اور بائبل کہتی ہے اعمال 3 میں، وہاں ایک جنم کا اپاہج ہے جو بھیک مانگا کرتا ہے، انہیں دیکھ کر ان سے بھی بھیک مانگتا ہے، اور لکھا ہے انہوں نے کہا سونا اور چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم وہ تمہیں دیے دیتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اور لکھا ہے خدا کا روح جو ہے اس نے اس کے ٹخنوں اور اس کے گھٹنوں کو زور دیا، اور وہ اچھلتا کودتا ہوا خدا کی حمد کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آمین۔ جب آپ مسیح کی مانند بنتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر سے مسیح کی محبت، مسیح کی قدرت، مسیح کا جلال جو ہے وہ بہنا شروع کر دیتا ہے۔ جو مسیح کرتا تھا وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں،
بہرے سننا شروع ہو جاتے ہیں، اندھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آسمانی حکمت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، پھر آسمانی حلیمی، صبر، اطمینان، تحمل، برداشت، پرہیزگاری ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، اور پھر ہم راست بازی کے فرزند بن جاتے ہیں، پھر پاکیزگی میں بڑھتے جاتے ہیں، پھر جھوٹ سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے، سچائی پر چلتے رہتے ہیں، پھر یسوع ہمارے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا! یسوع کی مانند بننے کے عمل کو تقدیس کا عمل کہا جاتا ہے، پاک ہونے کا عمل۔ آمین۔ پاک ہونے کا عمل، درجہ بدرجہ تبدیل ہونے کا عمل، درجہ بدرجہ مسیح کی مانند ہونے کا عمل۔ آج قومیں، قبیلے ہمیں صرف محض ایک انسان دیکھتی ہیں، وہ ہم میں سے مسیح کو دیکھ ہی نہیں پاتی ہیں، کیونکہ ہمیں وہ اپنی مانندی دیکھتی ہیں، وہی دو ہاتھ، وہی دو آنکھیں، وہی دو کان، وہی دو ٹانگیں، وہی چلتا پھرتا شخص، وہی جسم کی خواہشوں میں پڑا ہوا شخص، وہی روپے پیسے کی خواہشوں میں پڑا ہوا شخص، وہی جھوٹ بولنے والا شخص۔ ایک وقت تھا مسیحوں کے بارے میں کہا جاتا تھا مسیح جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ سادہ مسیح تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، مسیح قسم نہیں کھاتے، بڑی دلیری سے لوگ کہتے تھے۔ آج مسیح کو دیکھ کے کہتے نانا قسم نہ کھائیں، میں نے پتا تو 10 دفعہ کھا لینی۔ آج ہمارا روحانی معیار گرتا جا رہا ہے، جادوگریوں میں ہم پھنسے ہوئے، جسم کی خواہشوں میں ہمارے لوگ پھنسے ہوئے، پہلی بیوی ہونے کے باوجود 2 3 شادیاں کر رہے ہیں لوگ، بچوں کی تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے ہم، باپ اپنے باپ کا فرض ادا کرنے میں ناکام ہو گیا، خدا سے دور ہو گیا، اور جس کی وجہ سے جو باپ کے نیچے اس کے بیٹے آتے ہیں وہ بھی خدا کے پاس نہیں آ پائے۔ آج مسیح کی مانند بننے میں ہم ناکام ہو گئے، ہم میں سے مسیح نظر ہی نہیں آتا، آج ہم دوسری چیزوں میں پھنس کے رہ گئے۔ کل جب میں ٹنڈو غلام علی میں تھا اور میں ان 10 لیڈرز کو دیکھ رہا تھا، دعا میں جھکے ہوئے، مسیح نظر آ رہا تھا، ان کی حلیمی، ان کی فروتنی، ان کی سادگی، ان کی سچائی سے۔ لکھا ہے اب کچھ بھی ان کا نہیں تھا، وہ اپنی قیمتی چیزیں بیچ بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے، اور وہ سب کی ضرورت کے مطابق بانٹ دیا کرتے۔ یہ مسیح نظر آ رہا تھا۔ میں نے کل ایسے ہی پوچھ لیا، میں نے یہ یار آپ نے 12/38 کا خوبصورت پکا چرچ بنایا ہے، گاؤں کے لوگ ہم سے بہت کم مزدوری لینے والے 300 روپیہ دہاڑی، 12/38 کا چرچ پکا ڈبل اینٹ پر۔ میں نے کہا کتنے کا بنا ہے؟ کہنے لگے پربھو یسوع کا ہے، پیسے نہیں گنے، یسوع کے لیے لگا دیے۔ میں مسیح نظر آ رہا تھا ان میں سے، اور یہ 10 اتنے پڑھے لکھے نہیں، کوئی گریجویشن نہیں، صرف بائبل پڑھ لیتے ہیں، انگلش نہیں آتی ہے، اردو سادگی سے بولتے ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں بول پاتے ہیں، اپنی زبان میں ماہر ہیں، قبائلی زبان میں۔ مجھے اپنے گھروں میں لے کر گئے، میں نے کہا کس مقصد کے لیے دعا کریں؟ بھائی خدا میں اور زیادہ استعمال کریں، خدا ہمارے ایمان کو اور بڑھائے،
خدا اس گھر کو اپنی قدرت سے بھرے، اپنے جلال سے بھرے۔ کہیں مجھے لالچ کی بو نہیں آ رہی تھی، کسی ایک جگہ بھی کوئی پکے گھر نہیں، جھونپڑیاں ہیں، ہوا ایسے کراس کرتی ہے جیسے آپ باہر ہی بیٹھے ہوئے، لیکن سچائی، راست بازی، مسیح کی مانند بننے کا درجہ بدرجہ یسوع کی مانند ہونے کا، ان کے اندر جو جوش ہے وہ پڑھے لکھے مسیح سے کہیں زیادہ ہے۔ آتی دفعہ سارا سفر میں اور پادری صاحب صرف ان کی باتیں ہی کرتے رہے۔ میری دعا ہے کسی دن خدا آپ کو وہاں لے کر جائے، آپ دیکھیں انہیں، آئینے میں آپ اس مسیح کو دیکھیں جس کے پاس وسائل نہیں ہے، ٹی وی نہیں، پانی بھی نہیں، گھر پکا نہیں، پنکھے بھی نہیں، جس کے پاس موٹر نہیں ہے، بڑے بڑے موبائل نہیں ہے، اچھا پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، جس کے پاس یسوع ہے، اور اس یسوع کی مانند بننے کے لیے وہ درجہ بدرجہ اس کی مانند بننا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کتنے گاؤں گوٹھوں میں جاتے ہیں یسوع کے بارے میں بتانے کے لیے؟ کوئی تنخواہ نہیں مل رہی انہیں، کوئی وسائل نہیں ان کے پاس، کوئی گاڑی کا کرایہ نہیں، گاڑی کے لیے پیٹرول نہیں ہے ان کے پاس۔ کہیں گے بھائی ہم دو جاتے ہیں، دو کر کے جاتے ہیں، پربھو یسوع نے بھی کہا تھا دو جاؤ، دو کر کے جاتے ہیں، اور تقریباً 10 گاؤں گوٹھوں میں ہم جاتے ہیں۔ 10 گاؤں گوٹھوں میں ہمیں جانا ہوتا ہے، اور وہاں ہم نے پربھو کا پرچار کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں پربھو یسوع کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ جب میں وہ جوش دیکھتا ہوں مجھے ابتدائی چرچ، امال کی کلیسیا والا چرچ یاد آ جاتا ہے۔ ایک دن میں رامشی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ہم شاید کھپروں کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے کہا رامشی یار اس علاقے میں کام بہت کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے کہتا ہے میں تو سر یہ کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ ہی جا دو، میں تو یہی رہوں گا، یہی پربھو یسوع کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور میں اندر ہی اندر سوچ رہا تھا آج کون سا پنجابی مشنری ہے جو کہنے کے لیے تیار ہے میں یسوع کی خاطر آسائش چھوڑوں گا، وسائل چھوڑوں گا، گھر بار چھوڑوں گا، اور وہاں رہوں گا، اور وہاں یسوع کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گا۔ یسوع کی مانند بننے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور ہم امیتابھ بچن کی مانند بن رہے ہیں۔ امیتابھ بچن فوٹو نال لا لینے جناب، میں تے میرا امیتابھ بچن کنا سکو ورگے لگ رہے، بینی ہند بننا چاہتے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں خادموں کو جو ہے وہ ایک رول ماڈل نہیں بنانا چاہیے، رول ماڈل ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کی مانند بننا اس کے لیے صرف یسوع ہی ہے۔ آمین۔ اگر میں اور آپ یسوع کی مانند بن جائیں تو یہ بھی اصل میں جو بہنین خدا کا خادم مرد دعا ہے یہ بھی یسوع کی مانند ہی بن رہا ہے۔ آمین۔ تو کیوں نہ جس کی مانند وہ بن رہا ہے میں ڈائریکٹ اس کی مانند ہی بن جاؤں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ ہم اس مقصد کو کہ ہم مسیح کی مانند بنے اپنے زور اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے، صرف روح القدس کی قدرت ہی ہماری زندگی بدل سکتی ہے، صرف روح القدس، اور اس کو اپنا آپ پیش کرنا ہے۔ پاک روح میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، مجھے یسوع کی مانند بنا، میں یسوع کی مانند بننا چاہتا ہوں، میں یسوع کی محبت میں بڑھنا چاہتا ہوں، میں یسوع کی پاکیزگی میں بڑھنا چاہتا ہوں۔ فلپیوں 2 اس کی 13ویں آیت، جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ ہماری زندگی میں روح القدس اس وقت کام کرنا شروع کرتا ہے جب ہم چناؤ کرتے ہیں
جب ہم کہتے ہیں روح القدس میری زندگی میں کام کر، مہربانی سے میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، میری زندگی میں کام کر۔ یسوع جھیل پہ چل رہا ہے، شاگرد دیکھ رہے ہیں، یسوع کشتی میں اس وقت تک نہیں آیا جب تک شاگردوں نے نہیں کہا، لیکن جیسے ہی وہ یسوع کو کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے، کشتی فوراً وہاں پہنچ گئی جہاں وہ جانا۔ پہلے یسوع جھیل پر چل رہا ہے، انہیں نظر بھی آ رہا ہے اور وہ ڈر رہے ہیں، لیکن یسوع کہہ رہا ہے ڈرو مت۔ اور لکھا جیسے ہی وہ یسوع کو کشتی میں چڑھا لینے کو، یہ راضی نامہ آپ نے دینا ہے، روح کو زبردستی کام نہیں کرے گا۔ شیطان کرتا ہے زبردستی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے، ہمارے گھر بھر کو ہمیں تباہ کرتا ہے، روزگار کو تباہ کرتا ہے، لیکن یسوع جب آپ کہیں گے پھر آئے گا۔ دیکھ میں دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں، جو دروازہ کھولے گا میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا۔ آمین۔ تو یہ آپ کے چناؤ سے ہے۔ دانیال اور صدرک میشک عبدالنجو نے بھی ایسا ہی کیا، ان کے پاس سامنے شراب بھی تھی، وہ کھانا بھی تھا جو بتوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے چناؤ کیا کہ ہم اپنے بدنوں کو ناپاک نہیں کریں گے۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا، روح القدس ان کی مدد کے لیے خود وہاں موجود تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمیں روح القدس کے کام سے تعاون کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں روح القدس سے تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہی ہم ایمان کا قدم اٹھاتے ہیں، روح القدس فوراً اپنی طاقت عطا کرتا ہے ہمیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں پاک روح میں اس گناہ پر غالب نہیں آ پا رہا، پاک روح میں جھوٹ کی عادت پر غالب نہیں آ پا رہا، میں دھوکے کی عادت پہ غالب نہیں آ پا رہا، میں انسان پر توکل کرنے سے ہٹ نہیں پا رہا، میری مدد کر پاک روح، میں چاہتا ہوں۔ جیسے ہی آپ پاک روح کو دعوت دیں گے، روح القدس آپ کی مدد کرنا شروع کر دے گا۔ پاک روح میں جسم کے کام چھوڑنا چاہتا ہوں، میری مدد کر، میں جسم کے کام چھوڑ دوں، آپ کی روح القدس مدد کرے گا، آپ جسم کے کاموں سے رہائی پا جائیں گے۔ آمین، ہاللیلویا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یسوع کی مانند بنے۔ یسوع کی مانند بننے کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ 8 بار میں عہد نامے میں آیا ہے کوشش کرو، کوشش کرو، کوشش کرو۔ فرمانبرداری اصل میں خدا کی طاقت اور قدرت کے پھاٹک کو کھول دیتی ہے۔ جب آپ خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جو خدا نے کہا جب وہ آپ کرتے ہیں، طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے۔ خدا انتظار کرتا ہے کہ پہلے ہم سرگرم عمل ہوں، خدا انتظار کرتا ہے پہلے ہم عمل کریں، اور ہم انتظار کرتے ہیں پہلے طاقت ملے۔ طاقت ملے گی جب قدم اٹھا لیں گے۔ آمین، آمین۔ کیا لکھا ہے؟ یشوا اور کاہن دریا یردن 1 کلومیٹر سے زیادہ سیلاب کی وجہ سے پھیل چکا تھا، اور انہوں نے کراس کرنا تھا دریا یردن۔ یشوا کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں 30 باب میں، وہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے جب جانا تھا تو کیا تھا؟ وہاں پر لکھا کہ خدا نے کہا کہ 12 پتھر چن کے لگا دو، اور پھر کہا کہ کاہنوں کو بولو کہ وہ عہد کے صندوق کو پانی میں لے کے کھڑے ہو جائیں، اور جیسے ہی وہ عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے پانی کے اندر کھڑے ہو گئے، لکھا ہے کہ پانی اوپر کی طرف ٹھہرنا شروع ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ جیسے ہی فرمانبرداری کی، خدا کی طاقت جو ہے شروع ہو گئی۔ آج جیسے ہی آپ فرمانبرداری کریں گے، آپ جیسے ہی کہیں گے میں مسیح کی مانند بننا چاہتا ہوں، میں ناپاکی کو، میں نافرمانی کو، میں جھوٹ کو، میں ناراستی کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں، یسوع کے نام سے میں خدا میں یسوع کی مانند بننا چاہتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے جیسے ہی آپ قدم اٹھائیں گے، روح القدس آپ کی مدد کے لیے آ جائے گا۔ اور جب روح القدس آپ کی مدد کرے گا تو کوئی چیز آپ کو روکنے نہیں پائے گی۔ آمین۔ مسیح کی مانند بننے کے لیے ہماری 3 ذمہ داریاں نوٹ کر لیں۔ ہم پرانی راہوں
اور پرانی روشوں کو ترک کریں، چھوڑ دیں مکمل طور پر۔ دوسری، ہمیں اپنی سوچ کا انداز بدلنا پڑے گا۔ تیسری، مسیح کے کردار اور مزاج کو پہننے کے لیے دینداری اور خدا پرستی کی نئی عادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کلام پڑھنے کی عادت، پرستش کرنے کی عادت، ہدیہ دینے کی عادت، خدا کے گھر آنے کی عادت، سچ بولنے کی عادت، برداشت کرنے کی عادت، صبر کرنے کی عادت، خوش رہنے کی عادت، سب سے محبت کرنے کی عادت، روح کے پھلوں سے لدے ہوئے ہونا پڑے گا۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہماری ہیں، اور آپ میں سے نہ صرف یسوع نظر آئے گا بلکہ اس کی قدرت بھی آپ میں سے بہے گی۔ آپ کے وسیلہ سے لوگ شفا پائیں گے، رہائی پائیں گے، آزاد ہوں گے، نجات پائیں گے، توبہ کریں گے، یسوع کے پاس آئیں گے۔ آپ کی برکت ترقی بڑھتی جائے گی، اور لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ یقیناً اس میں ہمیں مسیح نظر آتا ہے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، خداوند کے حضور دعا کریں۔